الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الصادقين المعلمين المبلغين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا تتقدم الشهر بيوم ولا بيومين. أخرجه الترمذي رحمه الله تعالى. واجب الاحترام معزز علماء کرام اور میرے معزز دینی بھائیوں، بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، دین سمجھانا چاہتا ہوں. اس لیے میری طرف دیکھ کر بات سننا تو بات سمجھ میں آئے گی. آج کل لوگ نیچے منڈی ڈال کر سنتے ہیں اور پھر عذر یا تعویل کریے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون اترتا ہے مسجد میں، اس لیے نیچے منڈی ڈال کر بیٹھ رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکون نہیں ہے، یہ شیطانی حملہ ہے. اس لیے کہ اللہ کی طرف سے سکون کہاں ملتا ہے؟ میدان جنگ میں تلواروں کی چھنکاروں کے بیچ میں اگر آپ کو جھونکا آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ یہ اللہ کی طرف سے سکینت ہے. لیکن مسجد میں اگر جھونکا آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے سکینت نہیں ہے، یہ شیطان کی طرف سے حملہ ہے. بہرحال میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، میں نے حدیث پاک پڑھی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 677. اس حدیث کے اندر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورا اسلام سمجھایا ہے. صرف ایک مسئلہ نہیں سمجھایا ہے بلکہ پورا اسلام سمجھایا ہے. کیا فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم؟ آقا نے فرمایا کہ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے نفل روزہ مت رکھنا. رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے یعنی شعبان کی 28 یا 29 یا 30 کو نفل کی نیت سے بھی روزہ مت رکھنا. کیوں؟ نفل کی نیت سے روزہ رکھنا اچھا کام ہے، پھر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سے روک رہے ہیں. اس کا کارن کیا ہے؟ محدثین نے اس کا کارن بیان فرمایا ہے کہ کارن یہ ہے کہ آپ رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے چاہے نفل کی نیت سے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن آپ کو دیکھنے والا آپ کا بیٹا یا کوئی اور کل یہ سمجھ بیٹھے گا کہ رمضان کے روزے 30 نہیں بلکہ 32 ہے، جس کی وجہ سے اسلام میں بڑھوتری ہو جائے گی، اسلام میں اضافہ ہو جائے گا، اور میں اور آپ اپنی طرف سے اسلام میں کسی چیز کو بڑھا نہیں سکتے. آج ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے بڑی بیماری یہ ہے کہ اپنی طرف سے ہم کچھ بھی بڑھا دیتے ہیں اور اس کو شریعت سمجھ رہے ہیں. یہ شریعت ہے. یاد رکھیے شریعت وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہی یا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا.
اس کے علاوہ کوئی چیز شریعت نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے بہت دکھ کے ساتھ میں نے پرسوں بھی کہا وہاں چھاپا مار کے اندر، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، بہت دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ایسے ہوں گے نماز کے بعد 100 مرتبہ یا جباروں پڑھیں گے، 100 مرتبہ یا سلاموں پڑھیں گے، لیکن ان سے پوچھئے فرض نماز کے بعد کی دعا کیا ہے، اس کو نہیں معلوم. جبکہ فرض نماز کے بعد کی دعا سنت ہے، میرے آقا نے پڑھی ہے، وہ نہیں پڑھ رہا ہے، لیکن 100 مرتبہ یا جباروں ضرور پڑھ رہا ہے. 100 مرتبہ کسی نے وظیفہ دے دیا وہ ضرور پڑھ رہا ہے، لیکن میرے آقا نے جو دعا دی وہ دعا نہیں پڑھ رہا ہے. افسوس کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اور یہ ہماری سوسائٹی میں یہ کام پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ضرورت ہے ہم سب مل کر حفاظت کریں میرے آقا کی قول کی، بات کی، آقا کے عمل کی حفاظت. سے ایک عالم کی ذمہ داری نہیں ہے، ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ پکڑے کہ بھائی سنت یہ ہے، آپ سنت سے ہٹ کر بات کر رہے ہیں. آپ یہ جو وظیفہ پڑھ رہے ہیں یہ وظیفہ سنت سے ثابت نہیں ہے، سنت سے اتنا ثابت ہے. کاش کہ آپ کی مسجد والے بھی یہاں دعا لگا دیتے فرض نماز کی بات کی. درود لڑا ہوا ہے جبکہ یہ درود حدیث سے ثابت نہیں ہے. میں مسجد میں مصلی کے قریب بیٹھ کر کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک کو پڑھ کے کہہ رہا ہوں، حدیث پاک کے ذخیرے کو کھنگال کے کہہ رہا ہوں کہ یہ درود کسی حدیث میں نہیں ہے. لیکن بخاری شریف میں صحیح حدیث ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 844 نمبر کی حدیث ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نماز کے بعد دعا پڑھتے تھے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. یہ دعا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرض نماز کے بعد پڑھتے تھے، اس لیے ہر بندہ اس کو سیکھے، یاد کرے اور اس کو پڑھنا شروع کرے. اس دعا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں ترجمہ سناتا ہوں. اللہم لا مانع لما اعطیت، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ تو دینے پر آئے کوئی روک نہیں سکتا ہے، اور تو روکنے پر آئے کوئی دے نہیں سکتا ہے. اور تیسرا جملہ تو عجیب ہے، آقا نے فرمایا کہ مال والوں کا مال مالداروں کو کچھ کام نہیں آیا اللہ کے مقابلے میں. آپ نے دیکھا اسپتالوں میں پڑے ہیں مالدار پیسے پہ پیسے لگا رہا ہے، لیکن میرے رب نے چاہا موت دے رہا، اس کا مال رب کے مقابلے میں کچھ کام نہیں ہے. اتنی بڑی طاقت اس دعا میں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر سچی محبت ہے تو پھر سنتوں بناؤ، دوسرے وظائف کو الگ رکھو، پہلے میرے آقا نے جو دعائیں سکھائی ہے اس کو یاد کرو. اسی لیے میں آپ سے ایک سوال کروں گا، بتاؤ مسلمانوں، میں نے کہا بیان نہیں کروں گا، میں آپ سے باتیں کروں گا، شریعت کی باتیں. بتاؤ 15 شعبان بڑی ہے یا شب قدر بڑی ہے؟ بتاؤ نا بھائی، شب قدر بڑی ہے. کیوں؟ آپ کہیں گے شب قدر کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ ہے، ایک 25ویں پارے میں سورہ دخان میں اور ایک 30ویں پارے میں سورہ قدر میں. اس کا ذکر قرآن مجید میں 15 شعبان کا ذکر تو کہا ضعیف حدیثوں میں ہے، صحیح حدیثوں میں بھی نہیں ہے. ضعیف حدیثوں میں 15 شعبان کا ذکر، لیکن خون کے اثر ہوتے ہیں ہم اس وقت جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں 15 شعبان کا تو اتنا اہتمام ہوتا ہے لیکن شب قدر کا کوئی اہتمام نہیں. کیسے کرتے شب قدر کا اہتمام؟ میں آپ کو بتاؤ. 27 کو اعلان ہوگا، بھائی آج یہاں بیان ہوگا، 27 کو 1 گھنٹہ بیان ہوا. میرے مسلمان بھائیوں، شب قدر صرف 27 میں نہیں آتی ہے، یہ غلط فہمی ہے اور یہ شب قدر کی ناقدری ہے. ہمارے 27 کو متعین کرنے میں شب قدر کی ناقدری ہمارے اندر پیدا کی ہے اور شریعت کے ساتھ ہم نے کھلواڑ کیا ہے. اس لیے علامہ احمد ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجاہد گزرے ہیں اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں. انہوں نے اپنی مجموعہ فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ دشمن نے شب قدر کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے شب برات کی اہمیت بڑھائی ہے.
آج ہمارے یہاں شب برات کی اتنی اہمیت ہے لیکن شب قدر کی کوئی اہمیت نہیں. محدثین نے لکھا ہے کہ شب قدر کب آتی ہے کسی نے نہیں بتلایا. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو نہیں بتایا کہ شب قدر کب آتی ہے. آپ کہیں گے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضور نے کسی صحابی سے کہا 21 میں تلاش کرو, کسی صحابی سے کہا 27 کو تلاش کرو. اس کا جواب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا, سنیے گا بہت پیارا جواب دیا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رمضان کی ساری راتوں میں اٹھ اٹھ کر عبادتیں کرتے تھے. تو پہلی بات تو یہ سمجھو کہ جو سوال کرنے والے صحابہ ہیں وہ ساری راتوں میں اٹھ اٹھ کر عبادت کرتے تھے, لیکن کوئی صحابی آ کر اپنا انٹرسٹ اپنی دلچسپی یہ بتلاتا حضور کو کہ حضور مجھے 21 میں عبادت کرنے میں زیادہ مزہ آئے گا, تو حضور کہتے جاؤ 21 میں تلاش کرو. 27 میں مزہ آئے گا, جاؤ 27 میں تلاش کرو. ساری راتوں کو جاگتا ہے لیکن 21 کو زیادہ عبادت کرے گا, اس لیے 21 میں تلاش کرو. اس لیے پتا چلا کہ شب قدر کب آتی ہے کسی کو نہیں معلوم. ہاں رمضان کی پورے مہینے میں کسی بھی رات میں آ سکتی ہے یا کم از کم آخری عشرے میں آ سکتی ہے, اتنا امکان ہے. تو میں اور آپ شب قدر کو تلاش کیسے کریں گے؟ نوجوانوں آپ سے کہتا ہوں, آپ میں کا ہر نوجوان شب قدر کو پانے والا بن جائے. کوئی چاہتے ہیں نا پانا؟ کوئی کون چاہتا ہے بتاؤ؟ سب کے لیے آسان راستہ بتلاتا ہوں. شب قدر پانا بہت آسان ہے اور ہر کوئی اللہ کا ولی بن جائے گا جس نے یہ 6 کام کیے جو 6 کام میں آپ کو بتلا کر جا رہا ہوں. پہلا کام, رمضان کی جتنی راتیں آ رہی ہے اس میں پہلا کام آپ کو کرنا ہے مغرب کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا ہے. آسان ہے مشکل ہے؟ آسان ہے. نمبر 2, عشاء کی نماز باجماعت مسجد میں آ کر ادا کرنا ہے پورے رمضان میں. آسان. نمبر 3, تراویح 20 رکعت جہاں دھیمی رفتار سے اچھی طرح قرآن مجید پڑھا جا رہا ہو وہاں آ کر 20 رکعت اہتمام کے ساتھ پڑھیے. یہ تیسرا کام, یہ بھی آسان. لیکن ہمارے یہاں اس جگہ جائیں گے جہاں تیزی سے قرآن پڑھا جا رہا ہو, سال میں ایک مرتبہ قرآن مجید سننے کا موقع مل رہا ہے, پھر بھی اس کے ساتھ ہم کھلواڑ کر رہے ہیں. پہلا تو تیسرا کام یہ تھی. چوتھا کام سنیے, آپ سو جائیے, سو کر اٹھ کر تہجد 8 رکعت پڑھیے. اگر 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں, بخاری شریف میں عائشہ کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 8 رکعت تہجد کی پڑھتے تھے. 8 رکعت تہجد کی پڑھیے. اگر 8 نہیں پڑھ سکتے 6 پڑھیے, 6 نہیں پڑھ سکتے ہیں 4 پڑھیے. اتنا بھی نہیں کر سکتے تو ہر نوجوان 2 رکعت تہجد کی ضرور پڑھے. اور 5واں کام, فجر کی نماز تکبیر اول کے ساتھ, پہلی تکبیر کے ساتھ مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ پڑھے. 6واں کام تھوڑا مشکل ہے مسلمانوں کے لیے. کیا ہے 6واں کام؟ کہ ان راتوں میں کوئی گناہ نہ کرے. اور گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, باہر بیٹھے رہتے ہیں, غیبت ہوتی ہے, کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ شب قدر کی تلاش میں اور آپ غیبت کر رہے ہیں. آپ شب قدر کی تلاش میں اور آپ نانا کوٹا بازار میں گھوم رہے ہیں. یاد رکھیے رمضان کا مہینہ بازاروں کو گرم کرنے کے لیے نہیں آتا. آج مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ساری خریداری ہو رہی ہے. رمضان کے مہینے کی قدر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی سے کہہ دیں کہ رمضان کے مہینے کی جتنی ضروریات ہے مجھے بتا دو تاکہ میں وہ ضروریات گھر میں لا کر رکھ دوں, مجھے بازار میں جانا نہ پڑے. لیکن ساری خریداری آخری عشرے میں. یہ شیطان کا حملہ دیکھیے تاکہ کوئی شب قدر کی تلاش میں نہ رہے. اس لیے مسجد کی انتظامیہ سے کہوں گا کہ 20 کے بعد 21 کی رات داخل ہو جائے تو امام صاحب ہر رات میں اعلان کرے کہ آج کی رات بڑی ہے. یہ نہیں کہ صرف 27 کی رات بڑی ہے. یہ ہم غلط کام کر رہے ہیں. صرف ایک رات کو پکڑ کر بیٹھ گئے جس سے اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ لوگ شب قدر سے معروف ہیں. اس لیے ہر رات میں امام صاحب 2 منٹ لے کر کہہ دے کہ آج بھی بڑی رات ہے, آج بھی شب قدر کو تلاش کرو. اس طرح
ہماری سوسائٹی میں ہر بندہ شب قدر کو پانے والا ہو جائے. کریں گے نا بچے کام. اب دوسرا کام جو آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، میں نے دیکھا آپ کے یہاں، میں شادی کے دن یہاں آیا تھا، جب یہاں سے نکلا میں نے دیکھا کہ عورتیں جا رہی ہے، کوئی برتے میں نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی برتے میں تھی، بن سور کر جا رہی تھی. ہماری بہنیں بن سور کر جا رہی تھی. بے حیائی کا کھلا ارتکاب ہو رہا تھا. یاد رکھیے جس سوسائٹی میں بے حیائی عام ہوگی اللہ کا عذاب یقیناً آئے. سوسائٹی کے اندر سے بے حیائی کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے میں آپ کو سناؤ پارہ نمبر 9 قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. قرآن کہہ رہا ہے ایک شخص کا قصہ بیان کیا ہے، اس کا نام ہے، مفسرین نے لکھا ہے بلعم ابن باعورہ. اس کا نام ہے بلعم ابن باعورہ. یہ شخص کون تھا؟ یہ شخص بڑا عبادت گزار تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکلے، دریا پار کیا، اب آگے بڑھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارا جو اوریجنل وطن ہے اسرائیل، جو فلسطین جس کو ہم کہتے ہیں، جس کو ہم ملک شام کہتے ہیں، یہ تمہارا اصل وطن ہے. یہ لوگ ایجپٹ مصر سے آ رہے تھے، آ جاؤ ملک شام چلے جاؤ. جب یہ کہا تو ملک شام کے اندر جو ظالم لوگ رہتے تھے ان کا نام ملتا ہے ہسٹری میں عمالقہ عین کے ساتھ. وہاں کا جو بادشاہ تھا اس کو ڈر لگا یار موسیٰ اپنے لشکر کو لے کر آ رہا ہے اور موسیٰ نبی ہے. میں اس کا قول نقل کر رہا ہوں، ورنہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام نہیں بول رہا، اس کی بات نقل کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا کہ موسیٰ اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہا ہے، 6 لاکھ کا لشکر تھا، 6 لاکھ کا. بنو اسرائیل 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ کا لشکر لے کر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک تو وہ نبی ہے اور 6 لاکھ کا لشکر ہے، وہ ہم پر فتح پائے گا یعنی جیت پائے گا اور ہم پر حملہ کرے گا. تو ان لوگوں نے اس وقت کا جو بادشاہ تھا بلعم ابن باعورہ کے پاس گئے اور جا کر کہا اے بلعم ایک ریکویسٹ ہے. کیا ریکویسٹ ہے؟ کہا موسیٰ کے خلاف بددعا کر. تو بلعم ابن باعورہ عابد تھا، اس نے کہا نہ میں موسیٰ کے خلاف بددعا نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ تو وقت کا نبی ہے. کہا رشوت دی، کہا لے اتنے پیسے. اب رشوت لے کر اس نے بددعا دینا شروع کیا، لیکن بددعا دے رہا ہے دعا نکل رہی ہے، بددعا دے رہا ہے دعا نکل رہی ہے. اب سنیے گا حضرت مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی مشہور تفسیر کے اندر تورات کے حوالے سے لکھا ہے کہ بلعم ابن باعورہ نے یہ کہا کہ اے لوگو، اے عمالقہ کے بادشاہ، اے عمالقہ کے ذمہ داروں، موسیٰ کے خلاف اور موسیٰ کے لشکر کے خلاف تم کبھی جیت نہیں پا سکتے ہیں. جیتنا ہے ایک راستہ دکھاتا ہو. کیا راستہ ہے؟ اپنی لڑکیوں کو ننگا کر کے ان کے لشکر میں بھیج دو. بے حیائی جس لشکر میں عام ہوگی وہ لشکر کبھی جیت نہیں سکتا. جیسے ہی یہاں سے انہوں نے اپنی لڑکیوں کو بنو اسرائیل کی طرف بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اوپر سے پلیگ کا عذاب بھیجا. پلیگ کووڈ ہے جس طرح کے پلیگ آتے ہیں، پلیگ کا عذاب بھیجا. 6 لاکھ کے اندر سے 70,000 لوگوں کو اللہ نے موت کے گھاٹ اتار دیا. اور یہ میں پیغام دیا بے حیائی عام ہو رہی ہے. ذمہ داران کی ذمہ داری ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بیٹی کو سمجھائے بیٹی یہی تو موقع ہے اللہ کو خوش کرنے کا، یہ موقع ناچنے کا نہیں ہے. لوگ بولتے ہیں ایک ہی تو موقع آتا ہے، تو ایک موقع تو اللہ کو خوش کرنے کا آتا ہے اور کون سا موقع ہمارے پاس آتا ہے. اس لیے اپنی بچیوں کو سنبھالو ورنہ پھر روتے ہیں ہم لوگ ہماری بچی غیر کے ہاتھ چلی گئی، ہماری بچی فلاں کے ہاتھ چلی گئی، اسی لیے چلی گئی. یہ بے حیائیاں ہو رہی تھی اور ہم نے نہیں روکی. اس لیے ترمذی شریف کے اندر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے اذا ظہرت القینات والمآسی
فانتظروا ريحا عمرا وزلزلة وخسفا ومسخا. فرمایا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اس طرح کی بے حیائی عام ہوگی تو زلزلوں کا انتظار کرنا. ایسے ہی آنے زلزلے، زلزلوں کے اسباب ہے، اس کے کارن ہے. یہ زلزلے اسی لیے آئے ہیں، یہ بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. اس لیے نوجوانوں سے کہوں گا اپنی نظریں نیچی رکھے، دوسروں کی فکر کرنے سے پہلے اپنی فکر کرے. یہ نہیں کہ کس کی بیٹی کھلے عام جا رہی ہے، پہلے اپنی نظر نیچی کر پھر دوسروں کی فکر کرنا. اپنی بیٹی کی فکر کر پھر دوسروں کی بیٹیوں کی فکر کرنا. اپنے گھر کی اور اپنی اصلاح کو چھوڑ کر دوسرے کی اصلاح کی فکر مت کر. یہ بھی ہماری سوسائٹی کی گندگی ہے. خود کا کوئی فکر نہیں، بس دوسروں کا فکر ہے، دوسروں کی اصلاح مجھے کرنا ہے. اس لیے سب سے پہلے اپنی نظروں کو نیچی کرو. تیسری بات کہہ کے اپنی بات ختم کروں گا. اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہے ان نعمتوں کی قدر کیجئے. نوجوانوں خاص طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، اس وقت اللہ نے ہمیں جتنا خوشحال رکھا ہے، اسلامی ممالک کے لوگ خوشحال نہیں ہیں. سعودیہ، حجاز، آپ سمجھتے ہیں وہاں کے لوگ مالدار ہیں. مجھے ملے ہیں وہاں کے لوگ خون کے آنسو ہوتے ہیں. وہاں کی حکومت نے ایسے ٹیکس ان پر عائد کیے ہیں کہ وہاں کی پبلک پریشان ہے، مسلمان حیران ہے، پریشان ہے. آپ دبئی جائیے، آپ اسلامی ممالک میں جائیے، ہم یہاں دارالعہد میں رہ کر جتنا سکون کے ساتھ جی رہے ہیں اتنا سکون کے ساتھ دارالاسلام میں رہنے والے بھی نہیں. اللہ کی نعمت کی قدر کریں. اس لیے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں کہ اللہ کی نعمت کی قدر کسے کہتا ہے. اپنی بات مکمل کر لوں گا، 1-2 منٹ آگے پیچھے ہو جائے مجھے معاف کر دینا. ایک چرسی نوجوان کا واقعہ سناؤ تاکہ اللہ کی نعمت کا احساس ہو. ایک چرسی نوجوان اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے یار چرس کے لیے پیسے دے. تو دوست نے کہا بھائی دیکھ، چرس کے لیے پیسے نہیں دوں گا، چرس غلط کام ہے. تو کس کے لیے دے گا؟ تو دوست نے کہا کھلانے کے لیے دوں گا، کھانا میرا پیسہ لے کر. تو اس نے کہا دیکھ، کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، اس لیے ڈسٹرب نہیں کرنے کا، نظام اس کا چلے گا، وہ کھلائے گا. تو دے سکتا ہے تو پیسے دے. اب اس نے پیسے دیے، اب پیسے لے کر یہ نکلا. دوست کے دل میں یہ آیا کہ یار یہ چاہتا کہاں ہے؟ چرس کے لیے، نشے کے لیے. چلو اس کا پیچھا کرتے ہیں. اب پیچھا کرتے کرتے جب آگے گیا تو شادیاں ہو رہی تھی. دیکھا ایک نوجوان پلیٹ لے کر، بریانی کا پلیٹ لے کر جا رہا ہے، ٹکر لگی، پلیٹ گر گئی، بریانی نیچے گر گئی. اب یہ چرسی نوجوان وہ گرم گرم بریانی نیچے سے اٹھا کر کھا رہا ہے. دوست آیا، رک گیا، کہا یار اس نے تو کہا تھا کہ کھلانے کی ذمہ داری اس نے لی ہے، واقعیتاً اس کا رب اس کو کھلا رہا ہے. لیکن آگے کا جملہ سنیے گا. ہمارا ضمیر اگر زندہ ہے تو قسم خدا ہے پاک کی ہم اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے. اس چرسی نوجوان نے کہا اس رب سے میری کٹی چل رہی ہے، اس لیے وہ مجھے پلیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے. جس دن اس سے میری دوستی ہو جائے گی وہ مجھے پلیٹ میں کھلائے گا. آج وہ لوگ ہمیں پلیٹ میں نہیں کھلا رہا ہے، پھر بھی ہمارا قدم اللہ کے نام پر مسجد کی طرف نہیں اٹھ رہا ہے. کس انتظار میں ہم؟ کیا زلزلوں کے انتظار میں ہو؟ یہ کوئی زلزلہ ہے ہمیں تباہ کر دے؟ اللہ اپنی نعمتیں چھین لے، اس کے انتظار میں ہم؟ اللہ کے واسطے نوجوانوں، اللہ کی نعمت کی قدر کرتے ہوئے اللہ کے نام پر اپنا قدم مسجد کی طرف بڑھاؤ. اللہ کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آگے بڑھو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی سچی محبت ہم سب کو عطا فرمائے اور اللہ کی محبت میں جینا اور مرنا نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.